باتیں کر رہا ہوں کہ جھوٹے کیس ہیں، فراڈ اور فریب پر مبنی ہیں، بیس لیس ہیں، یہ کیسوں نے کل گرنا ہے. اور جب میں کہتا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سائفر گرا تو عدت گرا، تو شاخانہ بھی گرنے والی ہیں، 190 ملین پاؤنڈ بھی، اور 9 مئی میں بھی کچھ نہیں ہونا. معافی شافی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کس بات کی معافی مانگیں گے اور کیوں معافی مانگیں گا، وہ باتیں بھی واضح ہے. ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ معافی اور کس بات کی مانگنی ہے، کس کانٹیکس کے حوالے سے کرنی ہے. عدالتوں سے آپ نے سزائیں دلوا دی ہیں، عدالتیں جانیں اور ان کا کام جانیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ ستمبر جو ہے وہ ستم گر ہوگا. اور میں یہ اپریل سے باتیں کر رہا ہوں کہ چھٹیوں تک آپ ضمانتیں ڈیلے کر لیں گے، سسپینشنیں روک لیں گے، لیکن ستمبر میں مشکل ہے. ستمبر میں عمران خان صاحب کے کیسز میں ضمانتیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بریت ہو جائے گی، لیکن ضمانتوں والا پروسیس ہے، سسپینشن والا پروسیس مکمل ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور کیس نہ بنایا تو عمران خان کو آپ باہر دیکھیں گے. اور اس سے پہلے ستمبر کس کانٹیکس کی ہے، سڑکوں میں موومنٹ بننے والی یہ مشکل کام نہیں ہے، اور مسائل پیدا ہوں گے، اور بہت مسائل پیدا ہوں گے. اور آنے والے میں دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مشکلیں بھی بنیں گی اور دقتیں بھی پیدا ہوں گی، لوگ سڑکوں پہ بھی ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ایسا ہم تر جانا ہے، دینے رہ گئے نے تھوڑے، یہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، یہ سمجھ جائیں آپ. آپ کے پاس چڑیا تو ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ پیشن گوئی کرتے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح بھی ثابت ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں معافی کون مانگے گا؟ دیکھیے عمران خان تو معافی نہیں مانگنے لگا، یہ میں بتا دوں آپ کو. اور جو جس کسی نے بھی کیا ہے وہ معذرت وہ سارے کر چکے ہیں، یا انہوں نے معذرت کرنی ہے، اور وہ اپنے طور پر سارے آگے ہیں. بات بڑی واضح ہے، میں جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میری تجویز 5 جون 2023 سے آج بھی وہی کھڑی ہے کہ اس میں جنرل ایمنیسٹی دینی چاہیے. چیزوں کو آگے لے کے جائیں. آپ اگر اسی میں الجھے رہیں گے، اسی میں آپ الجھتے رہیں گے، تو آپ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. موقع یعنی اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ کو اس سارے معاملے میں سے آگے نکلنا ہے، چیزوں کو بہتری کرنی ہے. کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے وہ اب یہ سوچنا ان کا کام ہے. میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے نہ کبھی ان کے پریشانی میں نے دیکھی جب بھی میری ملاقات رہی ہے، نہ ماتھے پہ کوئی شکن ایسے دیکھے ہیں. تو یہ معافی مانگنے والوں کو معافی مانگنی ہوگی. اظہر صاحب، پوری اگر دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ملک وہی ترقی کرتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، اور انصاف جس طریقے سے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ زبانی ہے چاہے وہ پیپروں میں ہے. انصاف کون لے کے آئے گا؟ کیسے ملے گا انصاف پاکستانیوں کو؟ اچھا، یہ خواب ہے جو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا گیا تھا، کچھ عرصہ چلا، پھر جن لوگوں نے یہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے تھے، اگر انصاف آج ملنا شروع ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے، آج میرٹ رول آف لا ہو جائے، تو پھر برطانیہ میں آنے کی لوگوں کو رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جا کے پاکستان میں ٹھہریں گے کہ انہیں پتہ ہے. یہاں دیکھیں نا، یہاں بتائیں کتنی کی زیادتی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہے. کیا جو عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بطور سیاسی جماعت ظلم ہوا ہے، کیا عمران خان کے ساتھ جھوٹے کیسز بنائے ہیں، کہیں اور جگہ نظر آتا ہے؟ تو یہ اگر یہ چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے اور بہتری کی طرف جائے تو پھر انصاف دینا ہوگا. ان کے کہنے سے نہیں ہے. آپ آئین توڑ دیں، آئین تبدیل کر دیں، یا کہیں کہ انصاف مل جائے گا، تو وہ ایک خواب ہی ہے. پاکستان پاکستانیوں کا ہے. 9 مئی میں کیا ایسا ہو گیا کہ پاکستانیوں کو رگڑا لگا کے رکھ دیا؟ وہ بھی پاکستانیوں کی تھا، زمین تھی، فلیٹ تھا، بلڈنگ تھی، کچھ بھی تھا پاکستانیوں کا تھا. کیا نقصان ہوا تھا؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات بیٹھ کروں. عمران خان صاحب کو آپریشن نجیم چینج میں مارچ اینڈ اور اپریل میں گرایا گیا 2022 میں. 9 مئی تو 2023 میں ہو رہا ہے. تو یہ سارا سینیریو کو یہ سمجھیے گا. ٹھیک ہے، 9 مئی کا ثانیہ اچھا رہی ہیں، مذمت کر رہے ہیں، زیادتی ظلم ہوا ہے، بالکل جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ آپ نے سزائیں دے دی ہیں، اور وہ چیزیں آگے کی طرف چلیں گی. لیکن یہ مجھے یہ بتائیے گا، چلیں یہ تو مان لیا کور کمانڈر ہاؤس اور مجسمے ساری چیزوں کو، یہ رانا ثناء اللہ کہاں سے آ گیا؟ رانا ثناء اللہ کا گھر کون سا آ گیا کہ جناح ہاؤس بن گیا وہ؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس پہ الزامات رہے ہیں ڈرگ ڈیلنگ کے کانٹیکس میں، ٹھیک ہے وہ کیسز ختم کر لیے جس طرح ہوئے، ان چیزوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یعنی آپ نے اگر 9 مئی میں آپ واقعی آپ چاہ رہے تو اس کو محدود رکھیں اس طرف. یعنی اس کو اگر آپ نے اس سمت میں لے آئے ہیں سیاست، یعنی دیکھنا سیاسی طور پر اب اگر سوال پیدا اٹھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کے گھر بھی نواز شریف گھر کے کیا، یعنی کیا ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آپ سامنے لے کر جائیں اور یہ اپنا سیاسی جماعتوں کے جو لوگ موب بگڑ جاتا ہے؟ کیا محترمہ بے نظیر کی بھٹو کی شہادت پہ نہیں کہ کیا کچھ ہوا؟
اگر ہم ان باتوں کی طرف پڑھنا ہے تو یہ خدا را ان طرف نہ لے کے جائیں, خود ہی معاملات کو خراب کریں, بہتر کریں اس کو. رانا ثناء اللہ کے اگر گھر پہ حملے پہ 10 سال کی سزائیں, 9 مئی کے واقعات میں اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے اداروں کے اوپر اگر نظر دوڑائی کسی نے تو 10 سال کی سزائیں, کیا ہماری عدالتوں پہ حملہ آور ہونے والے لوگوں کو بری کر دیا گیا؟ ان کو کب سزائیں ملیں گی؟ دیکھیں, آپ نے ماضی ایسا چھیڑ دی ہے. نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا رہا ہے, جو کچھ کرتا رہا ہے, روگ آرمی, گلبشن یادو, ڈان لیگز, یعنی اس کو تو کبھی ایسی حالات نہیں دیکھنے پڑے. اس کو باہر لے جاتے ہیں, واپس لے آتے ہیں, لے جاتے ہیں, واپس لے آ جاتے ہیں. ذرا غور کریے گا نا اس بات کو, اگر سمجھیے گا تو اگر یہ اتنی باتیں ہیں تو آپ کا جواب دینا ہے. یعنی آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگ کتنے تنگ ہیں, کتنے ڈسٹرب ہیں, سسٹم کتنا خراب ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ والا جو معاملہ ہے نا, اب دکانداریاں چلنی نہیں ہیں. عوام کو بہت کچھ پتہ چل چکا ہے, عوام اب فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے, اور جس دن اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو ان سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. سوال یہ ہے, اور یہ بھی حق حکمرانی جو ہے یہ ہماری عوام کو لینا ہے. عوام نکلے سڑکوں پہ اور اپنے حقوق کی جنگ لڑے. جس دن یہ جنگ جیت گئی اس کے بعد کوئی یہ سب ریلیونٹ ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا وہی بندہ, یعنی آج اپنا گورنر سندھ نے وہ جس طرح کی وہ بات کی, آپ اندازہ لگائیں, مذاق اڑایا ووٹ کا, اور ووٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے تو نظر آ گیا نا کہ اگر سیٹیں اسی طرح ہی ہونی ہیں, چھوڑیں آکشن کریں, نیلامی کریں, کیوں الیکشن کراتے ہیں, کیوں وقت ضائع کرتے ہیں, اربوں روپیہ پیسے دے, قرض اترے گا ملک کا, اور آ کے حکمرانی وہی بیٹھ کر کریں. یہ اب پھر اگر یہ ڈھکوسلہ کرنا ہے تو ضرورت رہے گی. اظہر صاحب, 14 اگست کے موقع پہ میں نے لوگوں سے کوشچن کیا کہ کیا پاکستان آزاد ہے, تو سب کا جواب بہت سخت تھا. آپ بھی پاکستان کی عمر کے برابر ہی ہیں, یا شاید چھوٹے ہوں گے. نہیں, میں چھوٹا ہوں پاکستان. کیا پاکستان 78 سالوں میں آپ نے کبھی آزاد دیکھا یا ہے؟ دیکھیے, میں ایک بات بتاؤں, میں آزادی کو میں کسی اور کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. دیکھیں, آزادی دو طرح سے لیجیے گا. ایک تو آزادی ہے کہ آپ کا اپنا وطن ہے, میری اپنی ایک پہچان ہے. اس وطن کے اندر گھٹن کا, بدماشی کا, غنڈہ گردی کا دورہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آزادی نہیں مجھے ملی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ملک کو تو آزادی مل گئی. یہ اصل میں یہ ملک لیا اسی لیے تھا کہ ملک بھی آزاد ہو اور عوام بھی آزاد ہو. عوام مقید ہے, بند کر کے رکھا ہے پنجروں کے اندر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی نا, تو یہ عوام کو بھی آزادی دیں اور ملک کو بھی آزاد ہوگا. جب عوام کو آزادی ملے گی تو ملک بھی آزاد ہوگا. آخر پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو صحافت کے اندر ہمارے اگر ینگسٹر فالو کرتے ہیں اقراء الحسن کو, انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں کہ جو تعریف کے قابل ہیں, لیکن حال ہی میں وہ بالکل عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کے پاس, اقرار الحسن سے میری بہت دوستی اور پیار اور محبت موجود ہے, لیکن انہیں اس معاملے میں انہیں آنا نہیں چاہیے تھا. اب میں کہوں کہ تجربہ نہیں ہے ان کا. اب بھی آپ سوشل ہے کام کرتے ہیں, اس میں انوالو ہیں, آپ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کنسرن ہے اس حوالے سے. یعنی آپ اگر آج ایک ریفرینڈم کرا لیں, کتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کی اتنی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک تم اچھے آدمی ہو اور تم جس طرف جا گئے ہو, جس طرح کے تم نے کنٹروورسی چھوڑ دی ہیں, پھر لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ تم فرمائشی کر رہے ہو, تم کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہو. پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو جواب میری تجویز آ جائے آج بھی اقرار الحسن کو یہی ہے, آپ اپنے سوشل کاموں کی طرف توجہ دیں. لیکن یاد رکھیے گا جو ٹاپک آپ نے چھیڑ لی ہے اس میں شکست آپ کو پہلے ہی ہو چکی ہے, مزید شکست ہو سکتا ہے مجبوری ہو.